السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ تمام حضرات کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور ضروری بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کو خود غور سے سنیں اور اپنے تمام ساتھیوں تک، تمام مسلمانوں تک اس کو ضرور پہنچائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 40 دن گزر چکے ہیں کہ ہم کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں رکے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہم کو مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اسی درمیان رمضان کا مہینہ آ چکا۔ رمضان میں تراویح جیسی اہم ترین عبادت کے لیے ہم مسجدوں میں جمع ہونے سے ہم کو روک دیا گیا۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہے کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ برقرار نہیں رکھی گئی، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو اس کی وجہ سے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ یقیناً سارے مسلمانوں نے اس کو قبول کیا اور الحمدللہ اس پر عمل بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی لائی جائے گی، جس میں چپل کی دکانیں، کپڑوں کی دکانیں، سونے کی دکانیں، اسی کے بہانے شراب کی دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن آپ کو میں اس بات کو سامنے رکھ کر صاف طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے کپڑوں کی دکانیں، چپل کی دکانیں کھلنے کی وجہ سے خوش ہیں، اور پھر عید کی شاپنگ کے لیے ہم بازار کی طرف جاتے ہیں، کپڑوں کی دکان میں جا کر کپڑے خریدتے ہیں، چپل کی دکان میں جا کر چپل خریدتے ہیں، یقین مانیے ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کو کپڑوں کی دکان کھلنے کی وجہ سے کوئی خوشی نہیں، چپل کی دکان کھلنے سے کوئی خوشی نہیں، سونے کی دکان کھلنے سے کوئی خوشی نہیں۔ ہم کو خوشی ہوتی اس وقت جب کہ ہم کو یہ کہا جاتا کہ تم کو مسجدوں میں جا کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کی اجازت ہے، تم کو مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، تراویح پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن عجیب انصاف ہے اور عجیب طرح کی حکمتیں ہیں، تدابیر بنائی جا رہی ہیں، پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا لیکن بازاروں میں جانے کی اجازت دی گئی۔ گویا یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں آنے سے وائرس پھیلتا ہے اور بازاروں میں جانے سے وائرس نہیں پھیلتا۔ بہرحال ان تمام باتوں کو ہم قطع نظر کرتے ہوئے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ رمضان انتہائی آزمائش والا، امتحان والا رمضان المبارک ہے۔ یہ رمضان ہم مسلمانوں کے لیے ایسا گزر رہا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ کچھ مسلمانوں کے پاس اللہ نے مال دیا ہوا ہے، وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس اللہ نے اتنا سرمایہ دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے بھی خیال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھنے کو آیا کہ پڑوسی مسلمان سے آگے بڑھ کر غیر مسلم پڑوسیوں تک کا بھی خیال کر رہے ہیں، پڑوسیوں سے آگے بڑھ کر محلہ، علاقہ، شہر جا کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن اب آگے بڑھ کر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں جہاں لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، جہاں لوگوں کے پاس میڈیسنز خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جہاں لوگوں کے پاس اپنی ذاتی ضروریات خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسے وقت میں حکومتیں اگر دکانوں کو کھولتی ہیں اور ہم بڑھ چڑھ کر آگے جا کر اپنا جو سرمایہ بچا ہوا ہے، ہمارا جو پیسہ بچا ہوا ہے، وہ آگے جا کر جو ضروریات کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، ہم نے اس کو اپنے کپڑے خریدنے کے لیے استعمال کر لیا، چپل خریدنے کے لیے استعمال کر لیا، تو ہمارے لیے انتہائی زیادہ افسوس کا موقع ہوگا۔ اب آگے بڑھ کر آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، کہ مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اگر کسی جگہ پر دھوکہ مل جائے پھر مسلمان اس جگہ پر نہیں جاتا۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ مرکز میں ہمارے کچھ مسلمان ایک اجتماع کی وجہ سے جمع ہوئے، نکلنے کا موقع آیا، لاک ڈاؤن لگایا گیا، مرکز کے ذمہ داروں نے پولیس سے، حکومت سے مدد مانگی لیکن وہ مدد نہیں پہنچائی گئی۔ بالآخر میڈیا کو ایک بہانہ مل گیا اور میڈیا نے اس کو ہوا بنایا اور ایک پورے پلاننگ کے ساتھ تمام مسلمانوں پر یہ بدنامی تھوپی گئی اور یہ الزام تھوپا گیا کہ ان کی وجہ سے سارے ہندوستان میں کرونا وائرس پھیلا۔ یہ انتہائی زیادہ بے شرمی والی حرکت تھی میڈیا کی جانب سے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ دنیا کے تمام لوگ اگر مل کر اپنی پلاننگ کر لیں، تدبیریں کر لیں، لیکن اللہ جب پلاننگ کرتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا۔ بالآخر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ جن مرکز کے ساتھیوں کو بدنام کر کے کرونا وائرس پھیلنے کا ذمہ دار بتایا جا رہا تھا، الحمدللہ اللہ نے ان سب کو شفا عطا فرمائی اور پھر انہی کا پلازما تھراپی لے کر دوسرے جو کرونا وائرس کے مریض ہیں الحمدللہ آج ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میڈیا کو مسلمان مرکز والوں کی تعریف کرنے پر شرمندگی ہو رہی ہے، وہ لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں،
لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے اس بدنامی کے داغ کو دور کر دیا۔ لیکن اب یہ موقع ہے کہ جب کہ آپ مکمل سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں رکے ہوئے ہیں، رمضان کے ماحول میں بھی آپ نے الحمدللہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا، لیکن اب اگر آپ دکان میں باہر نکلتے ہیں، چپل کی دکان کے لیے باہر نکلتے ہیں، کپڑوں کی دکان کے لیے باہر نکلتے ہیں، یقین مانیے آپ موقع دیتے ہیں غیروں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا ہونے کا۔ شراب کی دکانیں کھولی گئی، ہزاروں لوگ، کوئی قانون کی پاسداری نہیں ہے، کوئی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہے، ہزاروں لوگ لائن میں کھڑے ہو کر شراب خرید رہے ہیں اور اپنا پیسہ عیاشی میں اڑا رہے ہیں، لیکن میڈیا اس کو نہیں دکھائے گا کیونکہ اسی کے ذریعے سے حکومت کی انکم ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کپڑوں کی دکان میں جائیں گے، چپل کی دکان میں جائیں گے تو یقیناً اس کو میڈیا کور کرے گا اور کور کر کے دکھائے گا سارا میڈیا، اور یہ باور کرایا جائے گا کہ کرونا وائرس کنٹرول میں آ رہا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، مسلمانوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کو توڑا، اور پھر انہی مسلمانوں کی وجہ سے ہی، عید کی شاپنگ کی وجہ سے ہی سارے ہندوستان کے اندر کرونا وائرس پھیل گیا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ عید کی شاپنگ کے لیے باہر نہ نکلیں۔ دوسری ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ عید کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی بڑے پریشان دوڑتے ہوئے آئے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کے لیے نکلا ہوں، کہیں دکھائی نہیں دیتا، میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں، آپ دعا کی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ یہ بڑا پریشان ہے، اس کا بیٹا آپ اس کو لوٹا دیجئے۔ دعا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے نہیں رکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بیٹے کو میں نے فلاں جگہ پر چند بچوں کے درمیان میں کھیلتا ہوا دیکھا ہے، آپ تھوڑا غور سے سنیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے بیٹے سے ملاقات کر لو۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، سنو رک جاؤ۔ وہ آدمی پلٹ کر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب تم وہاں پر جاؤ تو اپنے بیٹے کو اے میرے بیٹے کہہ کر مت پکارنا۔ وہ باپ بڑا پریشان ہوا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باپ ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے بیٹا کہہ کر پکاروں، اس سے آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ میرے امتی، کہ جب وہاں پر تو جائے گا، اپنے بچے کو دیکھے گا تو تیرے بپتا ابھر کر آئے گی، تیری محبت ابھر کر آئے گی، تو بڑے محبت بھرے انداز میں اپنے بچے کو پکارے گا۔ جب اپنے بچے کو اے میرے بیٹے کہہ کر پکارے گا تو وہاں پر کوئی یتیم بھی بیٹھا ہوگا جس کا کوئی باپ نہ ہوگا، وہ جب دیکھے گا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بڑے محبت بھرے انداز میں بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے، اسے قریب لے کر گلے لگا رہا ہے، تو اس یتیم پر کیا گزرے گی کہ وہ بھی سوچے گا کاش میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بھی اس طریقے سے بیٹا کہہ کر پکارتا، مجھے بھی محبت بھرے انداز میں اپنے گلے سے لگاتا۔ میں اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے اور میری امت کا یتیم اپنے باپ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے۔ میرے دوستو، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کو تکلیف ہونے کے ڈر سے بیٹے کو بیٹا کہنے سے روک رہے ہیں، تو کیا آپ تصور کیجئے کہ اس موقع پر جبکہ 70% مسلمانوں کے پاس اس وقت کھانے کو نہیں ہے، وہ اس سوچ میں رات کی نیند سو رہے ہیں، رات کی نیندیں حرام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کل ہم کو کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کئی باپ پریشان ہیں کہ اس عید میں ہم اپنے بچوں کو کپڑے پہنا سکتے ہیں نہیں پہنا سکتے، تو کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ ہمارے بچے اچھے مہنگے کپڑے پہن کر باہر نکلیں اور پڑوس کا ہمارا غریب مسلمان بھائی وہی پرانے کپڑے پہن کر آپ کے بچوں کو دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر، بڑے بڑے عمدہ لباس کو دیکھ کر اپنے آنکھوں میں آنسو لائے؟ کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے چہرہ دکھا سکیں گے؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ اس عید کو قربان کر دیں۔ العید لمن خاف الوعید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر جانے کا نام ہی اصل عید ہوتا ہے۔ اس موقع پر اپنے گناہوں سے شرمندہ، اپنے گناہوں پر پشیماں ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جو بھی اللہ نے مال دیا ہوا ہے، جو مال آپ عید کی شاپنگ کے لیے اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں، وہ مال اپنے مسلمان بھائیوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، غیر مسلموں میں، غریبوں میں تقسیم کریں، ان کی تیمارداری کریں، ان کی اعانت کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ جو غریب بھوکے سو رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کریں، جو بیمار ہیں ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کریں۔ ایسے ہی اپنے اطراف کے مسلمانوں غیر مسلم بھائیوں کا خیال کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔